السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم ہسٹری آف اسلام پارٹ 2 کا 4th چیپٹر محمد المہدی اور موسیٰ الہادی شروع کریں گے۔ ابو جعفر منصور کی وفات کے بعد اس کا بیٹا 158 ہجری میں بنو عباس کا تیسرا خلیفہ بنا۔ اس کا عہد تقریباً 10 سال پر مشتمل تھا۔ محمد المہدی 126 ہجری میں اور 743 عیسوی میں اہواز کے ایک قصبہ ایرج میں پیدا ہوا تھا۔ اس کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب المہدی تھا اور یہ محمد المہدی کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کی والدہ کا نام موسیٰ بنت منصور عمیری تھا۔ محمد المہدی کو بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا بے حد شوق تھا، لہٰذا ابو جعفر منصور نے خالد برمکی کو اس کا استاد مقرر کر دیا۔ اس نے اپنے والد اور جناب مبارک بن فضالہ سے حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ 761 عیسوی میں جبکہ اس کی عمر صرف 18 سال تھی، منصور نے اس کی شادی الصفا کی بیٹی ریتا بنت ابو العباس سے کر دی۔ منصور کو ریتا سے بہت زیادہ پیار تھا۔ ریتا ظاہری شکل و صورت میں زیادہ دلکش نہ تھی، اس لیے منصور کو کبھی بھی یہ شادی پسند نہ آئی اور جب بھی پھر اسے موقع ملا اس نے دوسری شادی خیزروں سے کی جو خوبیوں میں بے مثال تھی، اور پھر اسی خیزروں کے بطن سے اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ہادی اور ہارون رشید، جن کو اس نے اپنا جانشین بنایا۔ جب ہم مہدی کے ابتدائی حالات دیکھتے ہیں تو مہدی ہمیں رے کا گورنر بھی نظر آتا ہے۔ ابو جعفر منصور کو شروع سے ہی عیسیٰ بن موسیٰ کی ولی عہدی کی وجہ سے ہمیشہ ایک پریشانی لاحق رہتی تھی، اور اس کا خیال یہ تھا کہ کسی بھی طرح مہدی کو لوگوں کی نظر میں مقبول بنایا جائے اور اسے مختلف حکومتی تجربوں سے گزارا جائے تاکہ وہ حکومتی معاملات کو بھی سمجھ لے اور لوگوں سے بھی وہ زیادہ سے زیادہ قریب ہو جائے۔ لہٰذا جب وہ صرف 15 سال کا تھا تو منصور نے اسے خراسان اور طبرستان کا گورنر مقرر کر دیا۔ مہدی تقریباً 3 سال تک رے میں قیام پذیر رہا۔ اس دوران اس نے کئی باغیوں اور شورش پسندوں کو کچلا۔ اس کے علاوہ مہدی نے اسے کئی فوجی مہمات کا بھی نگران بنایا اور اس نے اپنی زیر نگرانی خراسان اور گرد و نواح کے علاقوں میں ترقی اور خوشحالی کے لیے کئی اقدامات اٹھائے۔ 767 میں جب وہ بغداد واپس لوٹا تو ابو جعفر منصور نے شہر سے باہر جا کر اپنے بیٹے کا استقبال کیا۔ اب مہدی کی حیثیت ایک ہیرو کی سی تھی اور اس کی کامیابیوں نے اس سارے عمل کو 4 چاند لگا دیے، اور یہی منصور چاہتا تھا کہ مہدی عیسیٰ سے کہیں زیادہ مقبول ہو جائے، اور جب اسے ولی عہد بنایا جائے تو وہ لوگوں کے لیے بھی قابل قبول ہو، اور اس میں ابو جعفر منصور کامیاب رہا۔ اس نے عیسیٰ بن موسیٰ کو زبردستی مہدی کے بعد رکھا، اسے مکمل طور پر تو اس کی ولی عہدی ختم نہ کی، لیکن اس کا درجہ جو تھا وہ مہدی کے بعد رکھا، اور عیسیٰ بن موسیٰ وہ شخص تھا جس کو ابو العباس الصفا نے
منصور کے ساتھ ولی عہد بنایا تھا۔ وہ پہلے ابو جعفر منصور کے ساتھ ولی عہد رہا۔ ابو جعفر منصور نے اس کی جگہ اپنے بیٹے کو پہلا نمبر دیا، اور پھر محمد المہدی نے اسے کسی نہ کسی طرح دستبردار کروا کے اپنے 2 بیٹوں ہادی اور ہارون رشید کو اپنا جانشین بنایا، اور یوں عیسیٰ بن موسیٰ کبھی بھی حکمران نہ بن سکا۔ منصور کی وفات کے بعد 158 ہجری میں مہدی تخت خلافت پر متمکن ہوا۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 33 برس تھی۔ منصور نے عیسیٰ بن موسیٰ کو دستبردار کروا کے مہدی کا راستہ صاف کروا دیا تھا۔ جب مہدی نے حکومت سنبھالی تو ملکی صورتحال اس کے حق میں بہت ہی اچھی گئی۔ ابو جعفر منصور مہدی کے راستے کے تمام کانٹے چن چکا تھا، لہٰذا پورے ملک میں امن و سکون تھا۔ علویوں اور بنو امیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا، اور جو بچے کھچے مخالفین تھے وہ قید و بند کی زندگی گزار رہے تھے۔ ملک کی اقتصادی صورتحال مستحکم تھی، خزانہ بھرا ہوا تھا، اور لوگ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارنے کے عادی ہو چکے تھے۔ ملکی نظم و نسق مضبوط اور مرتب تھا۔ عدل و انصاف نے پورے معاشرے کو خیر اور فلاح سے بھر دیا تھا۔ تعلیم، تعلم اور تعمیرات کا ذوق شوق اب پوری اپنی تیز رفتاری سے عباسی خلافت کو لوگوں کی نظر میں معزز اور ممتاز بنانے کی ابتدا کر چکا تھا۔ یہ وہ صورتحال تھی جس میں مہدی نے حکومت سنبھالی۔ یقیناً یہ کسی بھی خلیفہ کے لیے اور کسی بھی حکمران کے لیے بڑی ہی آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے، جب پورے ملک میں امن و امان ہوتا ہے، خوشحالی کا دور دورہ ہے، اور خزانہ بھی بھرا ہوا ہے۔ اور خزانے کے بھرے ہوئے کا اندازہ اس سے بھی ہوتا تھا کہ جب ابو جعفر منصور نے محمد المہدی کو وصیت لکھی تھی تو اس میں اس نے خاص طور پر ذکر کیا تھا کہ اگر 10 سال بھی کوئی نیا ٹیکس نہ آئے تو تم آرام سے حکومتی اخراجات کو پورا کر سکتے ہو۔ لہٰذا ان حالات میں کسی بھی شخص کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے کہ وہ کچھ نیا کرے۔ لہٰذا مہدی نے بھی وہی کچھ کیا، اور ویسے بھی محمد المہدی اپنے باپ کی نسبت بالکل ایک مختلف انسان تھا۔ اس نے جب اپنا پہلا خطبہ دیا تو لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ لوگوں، امیر المومنین بھی اللہ کا بندہ ہے، آواز دینے پر جواب دیتا ہے اور احکام کی تعمیل کرتا ہے۔ ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اس کی آنکھیں بھر آئیں، اور اس نے روتے ہوئے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے احباب کے فراق میں گریہ فرمایا ہے، اور مجھ پر تو دوہری مصیبت پڑی ہے، ایک تو میرے والد بزرگوار کا انتقال، اور پھر خلافت کا بوجھ۔ خلافت کے بارے میں اللہ سے ہی امور خلافت کی تکمیل کا طلبگار ہوں، وہی میری مدد کرے گا۔ یقیناً یہ ایک بہترین خطبہ تھا جو کسی بھی عباسی خلیفہ نے دیا تھا۔ اس سے پہلے عباسی خلفاء جب بھی خطبہ دیتے تھے، خاص طور پر پہلے 2 خلفاء، تو وہ لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے علاوہ اور ان پر کیے جانے والے احسانات اور اپنے خاندان کے فضائل گنوانے کی طرف زیادہ توجہ دیتے تھے۔ بنو عباس کا تیسرا خلیفہ ایک بالکل ہی مختلف خطبہ دے رہا تھا، اور خلافت کو ایک بوجھ سمجھ رہا تھا، اتنا بڑا بوجھ جس کی تکمیل کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہا تھا، اور اپنی پریشانی کا بھی اظہار کر رہا تھا۔ لوگوں کو اس نے مزید یہ کہا کہ لوگوں، اس شخص کی اطاعت کرو جو تم میں عدل و انصاف کو رواج دے، تمہاری غربت اور پریشانی کو دور کرے، جو تمہارے لیے امن و سلامتی کے اسباب مہیا کرے،
جو تمہاری معیشت کے ذرائع تم پر کھولے، باخدا میں تمہیں سزائیں دینے سے گریز کروں گا اور اپنے آپ کو تم پر احسان کرنے پر مائل کروں گا۔ اس تقریر سے لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہوئے، اور پھر اس تقریر کے بعد اس نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ وہ اپنے باپ کی نسبت بہت ہی نرم مزاج، شفیق اور عفو درگزر کرنے والا انسان تھا۔ اس کے برعکس ابو جعفر منصور ایک سخت مزاج اور نہ کبھی معاف کرنے والا شخص تھا۔ وہ اپنے کسی بھی دشمن کو معاف نہیں کرتا تھا، اور اس نے ہر کسی کو اس کے جرم سے بھی زیادہ سزا دی۔ لیکن اس کے برعکس مہدی ایک مختلف مزاج کا شخص تھا۔ اس نے خلیفہ بنتے ہی عام معافی کا اعلان کر دیا، تمام علویوں کو خاص طور پر معاف کیا، اور قیدیوں اور قاتلوں کے علاوہ جتنے بھی خونی مجرم تھے ان کے علاوہ تمام قیدیوں کو جیل خانوں سے رہا کر دیا۔ خاص طور پر علویوں کو اس نے مکمل رہائی دے دی، اور علویوں پر جو پابندی لگائی گئی تھی اس کو بھی ہٹا دیا۔ اس کی معاف کرنے کی عادت نے یہ پسند نہ کیا کہ وہ لوگوں کو بلا ثبوت جرم محض بدگمانی کی بنا پر قید میں ڈالے، اور پھر اس نے خاص طور پر اہل مدینہ کی تمام مراد بحال کر دیں جن کو ابو جعفر منصور نے ختم کر دیا تھا، کیونکہ اہل مدینہ نے نفس سکیہ کے خروج میں اس کی بھرپور مدد کی تھی۔ اس کے اس قدم نے اسے عوام میں بہت ہی زیادہ مقبول بنا دیا، اور پھر جو اس نے اصلاحات کی وہ بنو عباس کا کوئی بھی خلیفہ اپنے دور میں نہ کر سکا۔ تو یہ محمد المہدی کا ابتدائی تعارف تھا۔ اس کے عہد کے دیگر واقعات اور ان کی تفاصیل ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ شکریہ۔